أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابه القديم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق مار من ألز به سواك عند حلول الحادث العمري يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم كلهم من رسول الله ملتمس أو غرفا من البحر أو رشفا من الديم محترم المقام واجب الاحترام لائق صدر احترام بزرگ دوست و عزیز ساتھیوں اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صدقۃ فعل میں ہم اور آپ سب اس وقت ماہ رمضان المبارک میں ہیں اور اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے رمضان شریف کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہیں اور جمعۃ المبارکہ میں رمضان کے جمعہ میں شریک ہیں اللہ پاک ہماری اور آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے اللہ رب العزت مالا مال فرما دے پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل رمضان شریف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آج میں زکوٰۃ کے حوالے سے صدقہ و خیرات کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی چند باتیں عرض کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی ہے اور اس کے فقہی مسائل کے حوالے سے چند باتیں میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کیسے واجب ہوتی ہے کس پر واجب ہوتی ہے اور پھر اس کا مصرف کیا ہے اسے کیسے دینا چاہیے کیسے اس کو ادا کرنا چاہیے اس کے بارے میں جو لوگ اس کو ادا نہیں کرتے یا وقت پر نہیں نکالتے ان کے لیے جو وعیدیں قرآن مجید میں ہے اس میں سے ایک دعا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا اولاً تو اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے جو فرائض اسلام ہے ان فرائض اسلام میں ایک زکوٰۃ بھی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے بنی الاسلام خمسۃ علی اشیاء اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وإقام الصلاۃ نماز کو قائم کرے اور تیسرے نمبر پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وإیتاء الزکاۃ اور اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وتصوم صوم شہر رمضان اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آخر میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا اور اللہ کے گھر کا حج کرے جسے اللہ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے تو بیسیکلی اسلام کے ارکان میں سے اور اسلام کی بنیادوں میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے
زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے مطلقاً، تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوا، فقہا فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور اس کو ادا نہ کرنے والا، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا، اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں وہ فاسق ہے اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، گناہ گار ہے۔ اللہ پاک نے سورہ التوبہ آیت نمبر 34 اور اس کے بعد 35 میں اس کا ذکر فرمایا۔ پہلے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے کئی مقام پر اللہ پاک کا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں جہاں کئی جگہ نماز کے ساتھ مشترک ذکر فرمایا، یعنی جہاں نماز کا ذکر آئے گا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر آئے گا۔ جہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے انفرادی طور سے نماز کا ذکر الگ الگ بھی فرمایا، تو زکوٰۃ کا ذکر بھی الگ الگ فرمایا، یعنی اکٹھا ذکر بھی کیا ایک ساتھ میں نماز اور زکوٰۃ کا، اور پھر نماز کا ذکر اسپیشلی الگ بھی کیا گیا، جیسے کہ بعض نمازوں کا ذکر کیا گیا، نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا، تو الگ الگ بھی ذکر فرمایا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ان کے مقررہ وقت پر جو ٹائم ہے اس پر نماز کو ادا کرو، تو الگ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا ذکر بھی الگ فرمایا، روزوں کا ذکر بھی الگ فرمایا، اور اس کو جو مال اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو زکوٰۃ ادا نہ کریں اس کے بارے میں بھی وعید فرمائی۔ میں فقہی مسائل بھی چند آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے میں اس کے تعلق سے ایک دو آیات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر مسائل پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو اس بارے میں خبر دے دیں اور ان کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو یعنی سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی جو حق بنتا ہے اسے نہیں دیتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کے اندر ہے والذین یکنزون الذھب، اب یہاں پر یکنزون الذھب، یہاں سونا اور چاندی کا ذکر ہے، اسی کے ضمن میں تمام اموال آتے ہیں، یعنی مال جتنے بھی آتے ہیں وہ سب سونا اور چاندی کے ضمن میں ہی آتے ہیں۔ ایون تو کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، پیسے ہیں، کسی کے پاس پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، سونا چاندی نہیں ہے، تو وہ بھی سونا چاندی ہی کے زمرے میں آئے گا، یعنی وہ مال میں آئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسے والذین یکنزون الذھب، کنز یعنی جمع کرنا، خزانہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ مال جو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جمع ہوا وہ کنز کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور وہ مال جو ذخیرہ جس کو ہم کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، مال کو جمع کر لینا، وہ مال ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو یا لوگوں کا جو حق بنتا ہے ان کا حق نہ دیا گیا۔ اس کے بارے میں پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا حال کیا ہوگا جو مال کی زکوٰۃ اپنے وقتوں پر نہیں نکالتے، تو پھر ان کا ہوگا کیا؟ تو فرمائے یہ جو مال ان کا ہے دنیا میں جسے انہوں نے کنز کر رکھا ہے، خزانہ جو ذخیرہ اندوزی ان کے پاس میں، اس کا ہوگا کیا؟ تو فرمائے یہ قیامت کے دن لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اسے جہنم کی آگ میں ڈال کر اسے پگھلا دیا جائے گا، اور پگھلانے کے بعد جب یہ لوہا جب آگ میں ڈالتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سونے اور چاندی اور ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد جس طرح سے لوہا گرم ہو جاتا ہے، اس سے کئی شدت کا گرم ہونے کے بعد
ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا اور داغ داغ کر کے اس سے عذاب کا مزہ انہیں چکھایا جائے گا۔ اب کہاں کہاں داغا جائے گا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پسلیوں کو اس سے جو ہے داغا جائے گا۔ اور جب ان کی پشتوں کو اس سے داغ دیا جائے گا تو وہ یہ لوگ کہیں گے کہ مولا یہ عذاب ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ہماری پیٹوں کو اس سے داغا جانا، پگھل گئی ہماری پیٹیں، ہماری پیشانیوں کو داغدار کر دیا گیا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی مال ہے جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا اور لوگوں کو اس کی زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی تھی، آج یہی مال ہے جو تمہیں سزا دے رہا ہے اور جو تمہارے گلوں میں توپ بنا کر کے ڈال دیا۔ یہ ہوگا بیان، یہ تو اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید پر یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ایک حرف میں بھی دنیا کو انٹرفیئر نہیں کر سکتی، یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کسی نے آج کہہ دی تو کل کو بدل جائے یا کل کو اس میں چینجنگ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی چینج نہیں ہوتے، بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ جو فرما دیا وہ سو فرما دیا۔ اب قیامت کی صبح آ سکتی ہے، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، لیکن اس کی فرمانے کے مطابق اس نے جو فرما دیا وہ کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلموں میں چینجنگ نہیں ہوتی، اس کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ اب یہ اس پہ الگ الگ تفسیرات موجود ہیں اور کس طرح کا وہ عذاب ہوگا، کیسے اس کو تپایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس بات سے بڑی پناہ مانگی اور حضور ساری زندگی مالک و کونین ہونے کے بعد اتنا مال مصطفیٰ پہ جمع ہی نہیں ہوا جو آقا علیہ السلام کا بھی زکوٰۃ ادا کرا۔ حضور نے صدقات کیے، خیرات کی، سب کچھ لٹایا، لیکن اتنا مال حضور کے کبھی پاس جمع نہیں ہوا، نہ ہونے دیا مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی، اس سے پہلے ہی اس کا صدقہ ہو۔ یہ مال جمع کرنا یا مال کا ہونا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ بہت صحابہ اکرام مالدار تھے۔ ایک جملہ آپ سمجھے کہ مال جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ نکلی ہو۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ جتنا چاہیں مال جمع کریں، آپ غریبوں میں خیرات کریں، صدقہ کریں، وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کو نفع دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ لیکن جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے، فرمایا وہ مال نقصان دے گا اور قیامت کے دن اسے تپانے کے بعد تمہارے گلوں کو اندر ٹوپ بنا کر ڈال دیا جائے گا اور تمہاری پیشانی کو اس سے داغ لیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ تو مال جمع ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار مدینہ کے صحابی تھے۔ اتنے بڑے حضور کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انہوں نے 4000 دینار صدقہ کیے، جنگ تبوک کا موقع آیا تو 40000 دینار صدقہ کیے، ایک مرتبہ نہ جانے کتنے ہزار انہوں نے دینار صدقہ کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ملک شام سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت واپس آیا تو اس میں گندم تھے اور آٹا تھا جو جبلے وغیرہ ہوتا ہے، آٹا تھا، لفغین تھا، تو اس میں بہت سارا سامان آیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آیا، 700 اونٹ لدے ہوئے تھے، 700 اونٹ۔
تو فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ جب وہ مدینہ میں انٹر ہونے لگے تو مدینہ میں شور ہو گیا کہ بہت مال آیا، بہت مال آیا۔ میں نے یہ آواز اپنے گھر میں سنی اور میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ بہت مال آیا ہے، اور سننے میں آیا کہ اس میں گندم بھی ہیں، جو بھی ہیں، آٹا بھی ہے، کھانے پینے کا سامان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا عبد الرحمن میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے گھسیٹ کر کے جنت کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، جنت میں داخل کیا جا رہا ہے لیکن زمین کے بل گھسیٹتے ہوئے تجھے داخل کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جتنا مال آیا یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا تو یا حضور نے فرمایا عبد الرحمن میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے جنت کا دولہا بنا کر کے جنت میں داخل کیا گیا۔ سبحان اللہ، حضور کا فرمان، حضور دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے سارا مال صدقہ کر دیا، اور جب صدقہ کیا، جب لوگوں نے مال دیا نا وہ تو جانتے ہو کتنا مال تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا مال تھا کہ کلہاڑی جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، وہ لوہے کی کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے پورے شہر مدینہ میں سونا بانٹا گیا تھا، اور شام صبح سے لے کے شام ہو گئی تھی لیکن وہ سونا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ختم نہیں ہوا۔ اتنے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہیں حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ بڑے مالدار صحابی تھے اور بڑا خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ لیکن مال کا ہونا یہ غلط بات نہیں ہے، مال ہو اور مال کا جو حق شریعت نے متعین کیا ہے اسی مال میں سے غریبوں کا نہ پہنچانا یہ حق تلفی ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب بھی ہے، اور اس مال کے لیے وعیدیں بھی ہے، یہ برا مال ہے۔ اور وہ مال جو بندے نے کمایا، جمع کیا، اور اس میں سے 2.5% جو بنتا ہے 2.5% کا، وہ غریبوں تک ان کا حق پہنچا دیا، اللہ فرماتا ہے اب یہ مال اس کے لیے خیر بھی ہے اور اس کے لیے بھلائی کا سبب بھی بنے گا۔ جانتے ہو حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے ہیں، یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، قریب، اور پھر ارشاد فرمایا بعید من النار، فرمایا وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرتا ہے وہ جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ کیا ہے؟ جہنم سے دور ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من النار قریب من النار۔ ارشاد فرمایا گیا وہ شخص جو بخیل ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور پھر حدیث میں فرمایا وہ جہنم کے قریب ہے، اور ارشاد فرمایا ولا للجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سخی جاہل عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک بہت درجہ افضل و اعلیٰ ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، بہت ساری ایسی حدیث ہیں جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنا جان کو بھی بخش دیتا ہے۔ کبھی کبھی جان کی عافیت ہو جاتی ہے، جان کی بھلائی ہو جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے جو بندہ اللہ مال دے اور مال کے بعد نہ وہ منہ کر جائے تو پھر اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 75 اور 76 یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ ایک صحابی تھے، ان کے حد میں نازل ہوئی، پھر بعد میں وہ گمراہ ہو گئے، اور گمراہ ہونے کے بعد پھر وہ جہنم کے حوالے ہو گئے۔ اسلام بھی لائے، اور اسلام کے لانے کے بعد پھر مال ہی نے انہیں گمراہ کیا۔
یہ ہے آیت کریمہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا تو وہ اس میں بخیل کرنے لگے، بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر کے پلٹ گئے کہ اللہ سے ہم نے سے کوئی وعدے نہیں کیا تھا. سالبہ ایک نام ہے، سالبہ، سا عین لام با ہا، سالبہ ایک صحابی تھے. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا سننا آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے مال عطا کر دیں اور میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں اللہ کی راہ میں بہت صدقہ خیرات کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمایا. دیکھیے یہ کتنی عظیم بات ہے اور کیسا نکھرا ہوا عقیدہ ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مال چاہیے تو حضور سے کہو، اولاد چاہیے تو حضور سے کہو، دنیا اور آخرت کی جو شے چاہیے وہ کسی اور سے نہیں، مصطفیٰ سے کہو، ان سے کہو گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ دیا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور کے دروازے پہ کوئی کمی نہیں تھی. تاریخ میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک جملہ بھی کہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی نے ہاتھ پھیلایا ہو اور کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہو اور نبی نے فرمایا نہیں یہ ہم نہیں دے سکتے. نہ، نبی کی بارگاہ میں جو آیا ہے اللہ کے حبیب نے اسے عطا فرمایا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے لا ورب بلاش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دنیا جہان مصطفیٰ کا ہی تو کھا رہی ہے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم نے نہیں فرمایا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے اور آپ کی دروازے سے ملا. کون ہے جو دنیا میں اتنی خیرات کرے؟ یا رسول اللہ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی ملا ہے تو آپ کے دروازے سے ملا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا ہے تو آپ کے دروازے سے ملا ہے. قرآن جیسی کتاب ملی ہے تو آپ کے دروازے سے ملی ہے. نماز جیسا تحفہ ملا ہے تو آپ ہی کے دروازے سے ملا ہے. اور ساری کائنات میں خدا وحدہ لا شریک کا پتہ ملا ہے کہ ایک خدا ہے تو وہ آپ ہی کے دروازے سے ملا ہے. کائنات میں کون سی شے ایسی ہے جو نبی کے دروازے سے نکلی؟ یہ ساری بات حضور سے انہوں نے کہا حضور دعا کر لیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے دعا فرما دی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے اور اس کا جو مال ہے اس میں برکت دے. یہ حضور نے دعا فرمائی. ظاہر ہے حضور دعا کرنے تو پھر رد ہو سکتی ہے. کتنی برکتیں ہوئی، بہت برکتیں ہوئی. اتنی برکتیں ہوئی کہ سالبہ تھوڑے ہی مال سے بہت سا مال ان کے پاس ہو گیا. اتنی بکریوں کے ریوڑ ان کے پاس ہو گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے. جب ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سالبہ کو دعا دی تھی اور اس کے پاس اب بہت مال ہو گیا تو آپ ایسا کرو اس سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ. تو انہوں نے جب مال زیادہ ہوا نا تو مدینہ چھوڑ دیا اور شہر چھوڑ کر کے جنگل میں پہاڑیوں کے بیچ جانے لگے کہ ایسا نہ ہو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر دیا جائے. اب جنگل میں جانے لگے، اپنے وہاں پر کیمپ وغیرہ لگا لیا، اپنے جانور وغیرہ بہت مال، جدھر دیکھے بکری نظر آئے، جدھر دیکھے مال ہی مال دکھائی دے. اب جب حضور کے صحابی کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ جی وہ زکوٰۃ نکالیے گا. کیا حضور نے فرمایا زکوٰۃ دو. انہوں نے جب حساب لگایا گیا اتنی بکری میرے پاس ہے اور میں مال نکالوں گا تو بہت مال چلا جائے گا. یہی وجہ تھی گمراہی کا، یہی ایک دروازہ تھا اور یہیں سے وہ داخل ہو گیا. تو جب انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اتنا مال نہیں دے سکتا، منع کر. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور میں کہا یا رسول اللہ وہ سالمہ نے تو منع کر دیا کہ اس نے کہا میں تو اتنا مال کہاں تک دوں گا، میں تو حساب لگاؤں گا تو بہت بکریاں بیٹھ جائیں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالمہ پر افسوس ہے کہ اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی. حضور کی زبان سے بس لفظ افسوس نہیں. اس کے بعد
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ان سے جو زکات نہیں. دھیرے دھیرے مال اتنا بڑا بہت بڑھ گیا. ان کو جب ہوش آیا تو حضور کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ان کو ہوش آیا کہ یار میں تو بڑا غضب کر دیا اور حضور کی بات کو میں نے ٹال دیا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں وہ مال لے کر کے آئے. انہوں نے کہا جی میری زکوٰۃ ہے یہ آپ لے لیں, میں سارا کاؤنٹ کر کے اکٹھا دے دیتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھاؤ یہاں سے جاؤ. کیوں؟ فرمایا جس کا مال اللہ اس کا رسول قبول نہیں کر سکتا, ابو بکر اس کا مال کیسے قبول کر سکتا. یہ آئے اور اس کے بعد پھر دنیا جہان میں انہوں نے سفارشیں کی اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, حضور نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر, تیرے منہ پر خاک ہو, تیرے سر کے اوپر خاک ہو. تو دیکھا تاریخ میں یہ حضرت عمر کے دور میں بلکتے رہے, عثمان کے دور میں بلکتے رہے, اور پھر یہ گمراہ ہو کر کے جب یہ مرے تو مٹی سینڈ اٹھا کر کے اپنے اوپر ڈال رہے تھے, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا تجھے افسوس ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلا تھا تیرے سر کے اوپر خاک ہوگی. تو جب یہ مرے تو خاک پڑی ہوئی تھی, مال سارا ایسی رکھا ہوا تھا, اور جانور جو ہے ان کا جسم نوچ نوچ کر کے تھوڑا کھاتے تھے. تو عبرت بنایا اور فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا دی تھی اور اس نے اپنے مال کی زکات نہیں ادا کی. اس کا حشر دیکھ لو کہ دنیا میں ہی کیا ہو گیا, دنیا میں کیا ہو گیا. اس لیے ہمیں اپنے مالوں کا حساب لگا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چاہیے کہ اس مال کی زکات صحیح طریقے سے نکالیں. اور یاد رکھیے گا جو لوگ اپنے مال کی زکات صحیح طریقے سے نکالتے ہیں ان کے مال ضائع نہیں ہوتا, ان کے مال میں برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے. دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے مال کمایا, بڑی محنت کی, پسینے بہائے, محنت کی, دھوپ میں گرمی میں سب رہے. شریعت کہتی ہے کہ مثال کے طور پر تمہارے پاس جو مال جمع ہو گیا اس میں سے 2.5% آپ اللہ کی راہ میں دیں. اب 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر کسی کے پاس ہوا 1 لاکھ روپیہ, اب اس میں 2500 روپیہ ملتا ہے. 2500 روپیہ اگر کوئی لالچ کر جائے کہ چلو میں نہیں دوں گا, تو بتاؤ وہ 1 لاکھ کا پورا مال اس کے لیے ناجائز و حرام ہو جائے. اور اگر وہ صرف 2.5% 2500 روپے 2500 1 لاکھ میں سے کسی غریب کو جو زکات کا مستحق ہے دے دے تو وہ مال بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس کی جزا بھی اس کو عطا فرمائے. 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے. اچھا اب یہ ہے کہ زکات کس چیز پہ بنتی ہے, کیسے کیسے زکات ہوتی ہے. تو زکات 3 طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ 3 طرح کے مالوں پر زکات. نمبر 1 سمن یعنی سونا چاندی, گولڈ ہو یا چاندی ہو, یا اس کے علاوہ گولڈ اور چاندی نہیں ہے تو پیسہ ہو یا پراپرٹی, سب اسی میں شامل ہے. نمبر 2 مال تجارت, جو تجارت کا مال, وہ تجارت کا مال لاکھوں میں ہو, کروڑوں روپے میں ہو, اس پر زکات کرتے ہیں. نمبر 3 سائمہ یعنی چرائے ہوئے جانور جو چرتے ہیں, جانور جن کو چکاتے ہیں, جانور وغیرہ. تو ایک تو زکات ہے سونا اور چاندی, اس میں تمام مال پراپرٹی وغیرہ سب اس میں شامل ہے. دوسرا مال تجارت اور تیسرا جانور وغیرہ. اب آپ یہ جب زکات کا حساب لگائیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سونا چاندی کے ذمہ میں آتا ہے یا مال تجارت میں آتا ہے یا جانور آپ کے پاس میں ہے. اب یہ اگر مال اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ان پر آپ کی زکات ہوگی, سوائے حاجت اصلیہ. حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ یعنی زندگی بسر کرنے میں جس چیز کی ضرورت ہو اس میں زکات واجب ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان پر زکات ہوتی ہے, اور جو اس سے الگ ہیں ان سب پر زکات ہوتی ہے. جیسے واجب ہے, جیسے رہنے کا مکان, جاڑے میں گرمیوں میں پہننے کے کپڑے, خانہ داری کے سامان یعنی گھر میں جو سامان ہوتا ہے جیسے فریج ہو گیا, چولہا ہو گیا, یہ تمام سامان جو اشیاء گھر کی استعمال میں آتی ہیں, سونے کے بستر, یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ خانہ داری کے سامان, سواری کے جانور یعنی سواری کے جانور ہوتے تھے پہلے, گھوڑے وغیرہ, اونٹ وغیرہ ہوتے تھے, تو جو سواری میں استعمال ہوتے تھے وہ نہیں.
اب مثال کے طور پر گاڑی وغیرہ ہوتی ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ ہوتی ہے، استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں چلنے کی، تو یہ سواری کے جانور میں شامل ہوگا، یعنی گاڑی وغیرہ، لوٹو وغیرہ، موٹر سائیکل وغیرہ، یہ چیزیں کیا ہوں گی اس میں شامل ہوں گی۔ لیکن وہ لوٹو کسی کے پاس بڑی ہے جس سے وہ کرایہ وصول کرتا ہے، جس سے وہ چلاتا ہے، جیسے کہ ٹیکسی ہو گئی یا بڑی بس ہو گئی، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی لوٹ ہو گئی جس سے سامان لوڈ کر کے لے کے جاتا ہے، تو وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے، اس کے اوپر زکات کیا بنے گی، اس کے اوپر زکات بنے گی۔ وہ سواری جو اپنے چلنے کے لیے ہے، جو اپنے استعمال کے لیے ہے، اپنے جانے کے لیے ہے، اپنے استعمال میں آتی ہے، اپنے یوز میں آتی ہے، پرائیویٹ ہے، پرسنل ہے، اس پر زکات نہیں ہوگی، چونکہ وہ سامان میں آئے گی اور وہ سواری کے جانور میں ہوگی۔ خدمت کے لیے لونڈی یا غلام وغیرہ یا آلات حرب، پہلے جنگ کے سامان ہوتے تھے، ان پر نہیں ہوگی، یا پیشہ ور کے اوزار، یعنی جن سے وہ کام کرتا ہے، جیسے لکڑی کا کام کرتا ہے تو لکڑی کے اوزار ہیں، سلائی کا کام کرتا ہے تو سلائی کے اوزار ہیں، اس کی مشینری اس کے پاس میں، جو وہ کام کرتا ہے، تو اگر اس کے اوزار اور آلات ہیں تو ان آلات پر بھی زکات نہیں ہوتی ہے۔ کوئی مشینیں اس کے پاس میں ہیں تو ان پر بھی زکات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ، جیسے کہ اہل علم کے پاس حاجت کی کتابیں یا کھانے پینے کا غلہ سامان جو آپ نے رکھ دیا ہے، اس پر بھی زکات نہیں ہوگی۔ اب آپ جب زکات نکالیں تو آپ یہ دیکھیں، یہ میرے گھر میں شامل ہے، مکان ہے، اگر ایک مکان ہے اور دوسرا مکان ہے یا پلاٹ پڑا ہوا ہے تو اس پر زکات واجب ہو جائے گی، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ جاڑے کے کپڑے الگ، گرمی کے کپڑے الگ، اور حاجت اصلیہ سے الگ ہیں، جتنا بندہ استعمال کرتا اس سے زیادہ کپڑے ہیں تو وہ جو زائد کپڑے ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا۔ کھانا داری کے سامان جتنے بھی ہیں اس پر زکات نہیں ہوگی۔ سواری کے جانور کے تعلق سے میں نے بتا دیا، جو پرائیویٹ کار وغیرہ اس پر زکات نہیں ہوگی۔ خدمت کے لیے پہلے زمانے میں غلام وغیرہ ہوتے تھے، ان پر بھی نہیں ہوتی۔ آلات حرب یعنی جنگ کے سامان ہوتے، ان پر بھی نہیں ہوگی۔ اور پیشہ ور یعنی جو آدمی پروفیشنل ہے، جو پروفیشنل اس کا ہے، جو اس کا کام کرتا ہے، اس کی مشین، اس کے اوزار، اس کے ہتھیار جو ہے، ان پر بھی زکات نہیں ہوگی۔ کھانے پینے کی حاجات اور ان کا غلہ وغیرہ اس پر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس پر حساب لگا کر کے 2.5% یعنی 2.5% کا حصہ زکات کا دینا ہوگا۔ اب اس زکات کے دینے میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، قریبی لوگوں کو دیکھیں، پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر غرباء کو دیکھیں، یتیم کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، اور بیواؤں کو دیکھیں۔ اور ہر بیوہ کو بھی نہیں دے سکتے، اگر اس کا بیٹا ہے، کمانے والا ہے، اور اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے کہ وہ اپنے اخراجات، بعض بیوہ تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود مالک نصاب ہوتی ہیں، تو اپنے یہاں یہ دستور بنا لیا کہ چلو کسی کا انتقال ہوا شوہر کا اور بیوہ ہو، چاہے وہ کتنی مالدار ہے، تو اسے بیوہ سمجھ کے اسے سب لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں، خیر، اور وہ بھی قبول کر لیتی ہے، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور یتیم بندہ جب تک رہتا ہے جب تک وہ نابالغ ہو، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیم کی کیٹیگری سے وہ نکل جاتا ہے، یتیم کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مدارس اسلامیہ ہیں، اور مدارس اسلامیہ میں وہ طلبہ جو قرآن کی تعلیم یا علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کے صحیح مستحق، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو پہلے آپ دیکھ کر کے، سنبھل کر کے اس زکوٰۃ کے مصرف کو ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اب جیسے مثال کے طور پر اور بھی کام ہو گئے، جیسے مسجد وغیرہ ہو گئی، یا اس کے علاوہ اور کام ہیں۔ آج کل تجہیز اور تکفین کے معاملے میں، جیسے یہ فیول سروس وغیرہ چل رہی ہے آج کل، تو لوگ کفن وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اور پھر اس میں لوگ زکوٰۃ کا پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، کسی کی تدفین میں، کسی کے جنازے میں یا کسی کے کفن میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے مسجد وغیرہ میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ہیلہ شرعی کر لیا جائے، کسی شریف فقیر کو اس کا پیسہ دے کر کے وہ شریف فقیر اپنی مرضی سے خرچہ کرے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی مسجد میں پہلا اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا بل بھرا جا سکتا ہے، نہ اس میں اور کام میں لگا سکتا ہے۔ یہ چونکہ مسجد محلے کی ذمہ داری ہے، بستی کی ذمہ داری ہے، اور ایک مسجد کو چلانا پوری بستی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے اتنا لمبا چوڑا خرچ مسجدوں کا نہیں ہوتا ہے عام طور سے کہ آدمی کے بس کے باہر ہو۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کا اپنے رزق کے حلال سے، اپنے پاک
پاکیزہ پیسے سے خیال رکھیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں مسجد کا بھی خیال رکھیں، تاکہ اس کے بھی اپنے اخراجات ہوتے ہیں، تو آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اعلان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایک دن مغرب میں بھی اعلان کیا تھا اپنے ادارے کے تعلق سے، جامعہ خوشتر رضائے فاطمہ، جس کی بنیاد آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ 2019 میں رکھی گئی، اور کچھ اس کے معاونین کے ذریعے سے 2 منزل ادارہ اسی سال لاسٹ ایئر تیار ہوا، اور اگست میں اس پہ اکتوبر میں اس میں تعلیم کا بھی آغاز ہوا، اور 100 بچیاں بھی اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں الحمدللہ۔ آپ سب لوگ جانتے بھی دیکھتے بھی ہیں کہ یہ رمضان شریف کا مبارک موقع ہے، آپ اپنے مالوں کی اگر زکات نکالیں، جہاں جہاں آپ دیتے ہیں دیں، لیکن تھوڑا حصہ جامعہ خوشتر رضائے فاطمہ کے لیے بھی دیں۔ میں نے اس میں سے ایک رسید بک بھائی ثابت کے یہاں دکان پر چھوڑی ہے، آپ ان کو جا کر کے رسید کٹا سکتے ہیں، اور ایک رسید بک میں نے بھائی اشفاق کے یہاں چھوڑی ہے، آپ ان کو بھی جا کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا صحیح مصرف ہے، اور آپ کو 100% شور ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت